الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی اور میں ہوں عمران خان بڑانا۔ ایم کیو ٹی وی یعنی محاسبہ قادیانیت ٹی وی۔ تو آج میں ویڈیو میں مرزا قادیانی کے کفریات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فتنہ قادیانیت، انگریز کا خود کاشتہ پودا جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کی شکل میں انگریزوں نے یہ پودا جو ہے لگایا، اور یہ فتنہ جو ہے یہ پھیل رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ فتنہ قادیانیت یعنی قادیانی پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گھناؤنے منصوبوں میں مصروف ہیں۔ تو اب اگر ویڈیو میں آپ نئے ہیں اور اس کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ محاسبہ قادیانیت ٹی وی پر جو بھی اس طرح کی ویڈیوز آئیں تو وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں مرزا قادیانی دجال کے کفریات۔ قادیانیت ایک ایسا فتنہ ہے جس کے پیچھے انگریز اور صہیونی طاقتوں کا عمل دخل اور مالی معاونت شامل ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ اور اجماع صحابہ اور صالحین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم شافع محشر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو لعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی نہ مانے اور معاذ اللہ خود کو نبی کہے اور خود نہ جانے کتنے دعوے اور کفریات بکے، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی لعین تھا اور اس کے پیروکار قادیانی ہیں۔ قادیانی دنیا کے بدترین کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر اپنے آپ کو کافر اور مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو نان مسلمس کہتے ہیں اور ہمیں مسلمان کہتے ہیں، لیکن قادیانی ملعون جو ختم نبوت کے منکر، قرآن کے بے ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کے گستاخ ہیں۔ یہ بدترین کافر ہیں۔ ان بہروپیوں اور آستین کے سانپوں نے سادہ لو انسانوں کو ڈسنے کی مخصوص عادت بنا رکھی ہے۔ یہ بدبخت اپنے آپ کو احمدی مسلمان اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ لعین جو خود جادہ حق سے دور ہیں، اپنے فریب کاریوں اور پروپیگنڈوں کے تحت سادہ مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر رہے ہیں۔ عصر حاضر میں ان کے خلاف مسلمانوں کو ڈٹ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت پہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصے کا کام کرنا چاہیے تاکہ روز محشر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچ سکیں۔ اب چلتے ہیں مرزا قادیانی کے کفریات، دعوے اور گستاخیوں کی طرف۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 134 میں لکھتا ہے کہ میں زمانے کا مسیح ہوں اور میں خدا کا کلیم ہوں، میں محمد اور احمد ہوں جو مجتبیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 240 پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب دجال نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا قادیانی دجال اور جھوٹا مدعی نبوت اپنی کتابوں تمتمت حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 521 پہ بیک وقت اور بیک زبان لکھتا ہے، دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں،
میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بروزی طور پر۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی گستاخیاں اور بے ادبیاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں۔ نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی لعین نے تمام انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی انتہا کر دی ہے۔ اس ملعون مرزا قادیانی کے کفریات اور گستاخیوں سے مرزے کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے الہامات۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 227 پہ لکھتا ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا لعین اپنی کتاب حقیقت الوحی اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 98 پہ لکھتا ہے، اے مرزا تو میری اولاد کی طرح ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ چند کفریات و الہامات جو مرزا قادیانی دجال کی کتابوں میں بطور حوالہ پیش کیے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی نے نہ صرف نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا بلکہ اپنے آپ کو آخری نبی کہا۔ یہ کفریات اس کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں اور قرآن پاک کی شان میں بے ادبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اہل ایمان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار دنیا کے وہ بدبخت ملعون اور کافر ہیں کہ جن کے مقدر میں ذلت و پھٹکار دنیا اور آخرت دونوں میں لکھی جا چکی ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے خلفاء کی بھیانک اور گندگی میں لت پت موت مرزائیوں اور مرزائی نوازوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ یقین جانیے میں یہ بات پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں رہنے والے مرزائیوں قادیانیوں خدارہ ناخن لو، ہوش کرو، تم ایسے جھوٹے دجال کی اندھا دھند تقلید کیوں کر رہے ہو جس نے اپنی کتابوں میں کفریات اور گالیوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ خدارہ ہوش کے ناخن لو۔ اگر یقین نہیں آتا تو تعصب اور شخصیتی تقلید کی اینک اتار کر مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھو اور اسلام کو بھی پڑھو، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو اپنے ان سابقہ قادیانیوں کو دیکھو جنہیں میرے اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں اور قادیانیت سے تائب ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور اسلام جو دین رحمت ہے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کے دامن شفاعت میں آ گئے ہیں۔ جناب عرفان محمود برق صاحب جو قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوئے ہیں، وہ رد قادیانیت پہ دن رات کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قادیانیوں کے گھر کے بھیدی ہیں، اور نہ جانے کتنے قادیانی مرزا لعین کی پیروی سے آزاد ہوتے ہوئے اور قادیانیت جیسے جھوٹے اور غلیظ مذہب پہ لانتیں بھیجتے ہوئے، خیر بات کہتے ہوئے عرفان محمود برق صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی بہاریں سمیٹ چکے ہیں۔ پروفیسر انور ملک صاحب سابقہ قادیانی بھی قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ رحیل احمد جو لندن میں قادیانیت کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، انہوں نے بھی قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ اب شیخ رحیل احمد رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کرام ختم نبوت کے موضوع پر نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ ہزاروں قادیانی ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور کثیر التعداد مجاہدین ختم نبوت اس مبارک اور نیک مشن کے لیے اپنی جانیں تاجدار ختم نبوت شافع محشر سید العرب والعجم نبی آخر الزماں کی ناموس اور تحفظ ختم نبوت پر قربان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ایک الگ کالم بھی لکھوں گا اور تحریر بھی لکھوں گا۔ نہ جانے نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے قادیانیوں جیسے منکرین ختم نبوت کا جال دراصل انگریز کی بچھائی ہوئی وہ چال ہے جو مسلمانوں میں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے بچھایا۔ اس گھناؤنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مرزا قادیانی جیسے مکروہ اور بدبخت جھوٹے مدعی نبوت کا انتخاب کیا۔ انگریزوں کے اس لعین لیپالک نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے اس مکروہ عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لعین کے سارے کفریات، گستاخیاں اور بکواسات
اس کی اپنی زبانی اور مرزا کی کتابوں کے ذریعے پوری دنیا میں اس طرح بے نقاب کیے کہ اس کے اپنے ماننے والوں نے جب اس کی خرافات اور بکواسات پڑھے تو وہ قادیانیت کو اوپر تھوکتے اور لعنتیں بیچتے ہوئے اسلام کے دامن رحمت و امن میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اب بھی اگر کوئی ذرا سا شعور رکھنے والا قادیانی مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ کر دیکھے، مرزا قادیانی کا پاگل پن واضح ہو جائے گا اور وہ سوچے گا کہ قادیانیت سراسر دجل، جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔